بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. جیسا کہ سورہ قیامہ کی تفسیر کیا ہے ہماری چل رہی تھی، الحمدللہ آیت نمبر 30 تک تفسیر ہو چکا تھا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 30 پر 1 سے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 پر 1 اور 30 پر 2 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. یہ جو کافر ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر وہ ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر وہ ہے جو کیا ہے قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے. یہ تمام باتیں یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں. دیکھیے، فلا صدق، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، صدقہ کا مطلب جھٹلانا، یعنی کہ قرآن کا جھٹلاتا، قرآن کو جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ قرآن جھوٹ ہے. نبی کو جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ نبی جھوٹ ہے. اس طرح فلا صدق، یعنی کہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے. صدقہ مطلب سچ ماننا، یعنی کہ قرآن کو بھی سچ نہیں مانتا ہے، بولتا ہے کہ قرآن جھوٹ ہے. پھر بولتا ہے کہ ولا صلی، اور کافر جو ہے نا نماز بھی نہیں پڑھتا. ولا کا مطلب نہیں، صلی نماز پڑھنا، کافر نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولیکن، لیکن جو کافر جو ہے نا کذب، جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ قرآن جھوٹ ہے، اور بولتا ہے کہ نبی بھی جھوٹ ہے، اسلام بھی جھوٹ ہے. یعنی کہ اسلام کا، نبی کا، قرآن کا سب کیا ہے، جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب کیا ہے، جھوٹ ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کذبہ کا مطلب جھٹلانا. وتولی، منہ پھیرنا. وتولی کا جو معنی ہے نا منہ پھیرنے کو بولتے ہیں. یہاں جو معنی ہے کہ قرآن حدیث سے منہ پھیرتا ہے کافر، قرآن حدیث پر ایمان نہیں لاتا ہے، نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے. یہ دیکھیے قرآن حدیث پر جو اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے کہ نماز سب نہیں ہے، سب کیا ہے. وہ تولی کا مطلب جو ہے نا قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، قرآن حدیث کو نگلیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 30 پر 1 اور 30 پر 2 میں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کافر وہ ہے جو کیا ہے، فلا صدق، جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ قرآن سب جھوٹ ہے. ولا صلی، نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے. ولیکن کذب، لیکن وہ جھٹلاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ محمد تم جھوٹے ہیں. وہ تولی، اور قرآن حدیث کی تعلیمات سے بھی کیا ہے، ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو بھی کیا ہے، مانتا نہیں ہے. یعنی کہ کافروں کے بارے میں ہے، ایک کافروں کی دین کے بارے میں. اب کافر دنیا میں کیسا رہتے ہیں، ثم ذهب، پھر وہ کافر ثم، پھر ذهب، جاتا ہے الی اہلہ، اپنے گھر کی طرف، یتمطى، اکڑتے ہوئے، تکبر سے جاتا ہے، تکبر سے اکڑتے ہوئے جو ہے نا کافر اپنے گھروں کو جاتا ہے. یعنی کہ دین کے معاملے میں نبی کو جھٹلاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن اس کا انکار کرتا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں برا رہتا ہے. یعنی کہ دنیا کے معاملے میں ایسا ہے کہ جب گھر کو جاتا ہے تو تکبر کے ساتھ جاتا ہے، پورے گھمنڈ کے ساتھ جو ہے نا جاتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں تمام مسلمانوں سے کہتی ہے کہ ولا تمشي في الارض مرحا، تم زمین میں کبھی اکڑ کر مت چلو. ایک مسلمان جو ہے نا زمین میں کبھی اکڑ کر، تکبر سے نہیں چلنا چاہیے. انسان تکبر کبھی بھی نہیں کرے. انسان کی اصلیت انسان جانتا ہے کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے. ایک حقیر چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو پھر تکبر کیوں؟ جبکہ کافر یہ ہے جو اپنے گھروں کو جاتا ہے تو یتمطى کا مطلب تکبر. ثم ذهب، جاتا ہے الی اہلہ، اہل کا مطلب گھر والے، اپنے گھر کے پاس جاتا ہے کافر، یتمطى، اکڑتے ہوئے. بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں، کہ مومنوں سے بھی کہتے ہیں کہ ولا تمشي في الارض مرحا، تم زمین میں کبھی اکڑ کر مت چلو. انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، انسان کے اندر عاجزی ہو. اسی وجہ سے اکڑ کر چلنے والی یہ تکبر جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ تکبر ایک بہت بری چیز، یاد رکھیں. بلکہ ہمارے نبی جب چلتے تھے ایسا دکھتا کہ گویا کہ ہے نا ہمارے نبی کے دونوں جھکے ہوئے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے.
تو یہی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر جو ہے نا جب اپنے گھروں کو جاتا ہے تو تکبر کے ساتھ کیا ہے جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. علماء نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں ہے. ابو جہل جو ہے نا خدا نے اس کا انکار کرتا تھا، اپنے گھروں کو تکبر کے ساتھ جاتا تھا. پھر ایسے ابو جہل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اولا کا مطلب ہلاک ہونا، برباد ہونا، بدوا ہے. ثم اولا لک، دیکھیں اولا لک بربادی ہے، لکا تیرے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاولا پھر بربادی ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے. ثم پھر اولا پھر تو کیا ہے اولا لک، لک کا مطلب تیرے لیے، اولا بربادی. پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تیرے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. فاولا پھر تیرے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. یعنی کہ اولا کا مطلب جو ہے نا ہلاک ہونا، برباد ہونا. یہاں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں. یعنی کہ یہاں دیکھیے اولا 4 مرتبہ استعمال ہو کر ہے. دیکھیے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اولا 4 مرتبہ ہے. اولا کا مطلب ہلاک ہونا، برباد ہونا. کیوں 4 مرتبہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جب کافر زندہ رہتا ہے تب بھی وہ کیا ہے برباد ہے، تب بھی وہ برباد ہے. جب وہ مرے گا تب بھی وہ برباد ہے، تب بھی جب مرتا ہے تب بھی کیا ہے وہ برباد، اس کی باڈی بھی کیا ہے برباد ہے، ہلاک ہوگا. جب زندہ ہے تب بھی وہ کافر برباد ہے، جب مرتا تب بھی وہ برباد ہے، جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تب بھی وہ برباد ہوگا، ہلاک ہوگا. پھر جب جہنم میں داخل ہوگا تب بھی برباد ہوگا. یعنی کہ جب زندہ تھا تب بھی اولا ہے، برباد ہے، ہلاک ہے، ناچیز انسان ہے. پھر جب میت ہو، جب وہ مر جائے گا تب بھی وہ انسان برباد ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے اس کی باڈی کی. پھر کافر حشر کے میدان میں اٹھے گا، ثم اولا پھر وہ برباد ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ اولا، یعنی کہ اولا 4 مرتبہ استعمال ہو کر. ایک جب زندہ تھا تب بھی اولا ہے، تب بھی جب مر گیا تب بھی کیا ہے اولا ہے، تب بھی وہ ہلاک ہوگا. جب حشر کے میدان میں ہوگا تب بھی وہ اولا ہے، یعنی کہ وہ حشر کے میدان میں بھی برباد ہوگا. پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، مطلب جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تب بھی وہ کیا ہے اولا ہے، مطلب تب ہلاک ہوگا. یعنی کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ہلاکت. تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے بارے میں فرماتی. علماء نے فرمایا کہ ابو جہل ہے، ابو جہل بھی کافر تھا. یعنی کہ جو بھی کافر تھی تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے؟ ایک ہے کہ کافروں کے لیے کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے کہ وہ اسلام کے بغیر جی لے اس دنیا میں. نہیں، کافر کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے، کافر کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے. یہ اصل چیز ہے دین میں. تو اللہ نے فرمایا کہ کافر تم کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو اسلام لانے کے لیے جو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کافروں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ لوگ جو ہے نا اللہ کی عبادت نہیں کرتے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایحسب الانسان، آ کا مطلب کیا؟ یحسب گمان کرنا. کون گمان کرتی؟ الانسان، انسان. انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترکا، یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، سودا بیکار. سودا بولتی ہیں کہ بیکار کو، یترکا چھوڑنا. یعنی کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، بس دنیا میں آئے، کھائے پیے، پھر مر گئے. نہیں، اللہ نے اس وجہ سے دنیا میں نہیں بھیجا. دنیا میں اللہ نے اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو. سب سے پہلے اللہ نے کافروں سے کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تم کو اس دنیا میں آئے تاکہ تم اس دنیا میں عبادت کرو، قرآن حدیث پر عمل کرو، اسلام قبول کرو. اس وجہ سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تم شرک کرو. ایحسب الانسان ان یترک، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے. دوسرا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا واجب روزہ نہیں رکھتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا جن پر حج واجب ہو گیا پھر بھی حج نہیں کرتے ہیں. کئی لوگ جن پر حج واجب ہو گیا ہے، حج آج کے ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں جن کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو حج ہو جاتا ہے، 3 لاکھ میں بھی حج ہو جاتا ہے. یاد رکھیں حج کمیٹی کے اعتبار سے 3 لاکھ میں بھی حج ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس 3 لاکھ ہے اور بھی زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس صحت بھی ہے، تو اس پر حج واجب ہے. یاد رکھیں اس پر حج واجب ہے. اگر کوئی مسلمان پر حج واجب ہو گیا پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، فسواء مات یہودی او نصرانی. صحابہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے جو حج واجب ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے.
حج واجب ہونے کے باوجود بھی جو مسلمان حج نہیں کرتا ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح یہود و نصارہ برباد ہوں گے اسی طرح یہ انسان بھی برباد ہوگا. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہتی کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تم پر جو چیز واجب ہے وہ تم کو کرنا چاہیے. کیا چیز واجب ہے؟ نماز واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ حج واجب ہے. جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، طاقت آتا ہے، صحت آتی ہے، حج واجب ہے. روزہ رمضان کا واجب ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مسلمانوں ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے بھی کچھ ذمہ دار ہیں، تم بھی کیا کچھ کام کرنا ہے. وہ کیا کام ہے؟ تم کیا کرو؟ دین پر عمل کرو، نماز پڑھو، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرو. یہ اصل چیزیں جو اللہ نے اس وجہ سے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی. دیکھیں یہاں جو ہے نا، یہاں بھی دیکھیں انسان جو یہاں بھی ذلیل استعمال ہو کر ہے. دیکھیں سودا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہاں بھی جو انسان کا جو لفظ ہے وہ ذلیل کے لیے استعمال ہو کر ہے، سودا کے لیے، مطلب بیکار. تو قرآن میں جو ہے نا کہیں بھی اگر ایحسب آتا ہے تو اس کی دو قرات ہیں. کہیں بھی آپ کو جو ہے نا سورہ بلد میں بھی آپ کو ملے گا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ایحسب الانسان. ایحسب سین کے اوپر زبر اور سین کے اوپر زیر، دونوں قرات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. ایحسب دونوں کیا ہے پڑھ سکتے ہیں. ایحسب اور ایحسب دونوں قرات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ثابت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یک نطفۃ من منی یمنی. یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 30 پر 7 اور 30 پر 8 میں اللہ یہ فرماتی ہے کہ انسان جو ہے نا اصل میں ایک منی تھا. اللہ نے اس کو کیا ہے نا، اس منی کو اللہ نے اس میں خون جما دیا، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ فرماتی ہے کہ اصل میں انسان ایک منی تھا، بعد میں اللہ نے اس کو صحیح کر کے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے، تم اس دنیا میں نہیں تھے لیکن اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کیا تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. جب اس دنیا میں نہیں تھے تم، تب اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدل جولا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الم یک کا مطلب کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یکو تم، یکو کا مطلب تھے، کیا تم نہیں تھے، نطفہ کا مطلب منی، من منی کی یمنا، انسان جو ہے نا ایک منی تھا اصل میں. ہاں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم پھر کانا وہ منی ہو گیا علقہ. دیکھیے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک وہ منی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جو ہے نا، جو 40 دن جو ہے اس میں خون جم جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس منی میں خون جم جاتا ہے، اس کو بولتی ہیں کہ علقہ. پھر وہ جو ہے نا علقہ ہو جاتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد پھر مضغہ ہوتا ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، 40 دن کے بعد وہ مضغہ ہوتا ہے، 40 دن وہ منی رہتا ہے، پھر 40 دن اس منی کے ساتھ خون جم جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک خون کا جیسا خون کا ٹکڑا ہوتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے جو ہے اس کی تخلیق شروع. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ثم کان علقہ، پھر وہ علقہ تھا، یعنی کہ منی کا ایک ٹکڑا تھا جس میں اللہ نے خون بھر دیا. فخلق، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا. فسوا کا جو معنی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو اسٹپ بے اسٹپ جو اللہ نے پیدا کیا اس کو بولتی ہیں کہ فسوا، یعنی کہ تم جب منی تھے اللہ نے ان کو اسٹپ بے اسٹپ اللہ نے تم کو پیدا کیا. فسوا کا مطلب درست کرنا، اسٹپ بے اسٹپ اللہ نے تم کو پیدا کیا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں جب تم دنیا میں نہیں تھے اس وقت اللہ نے تم کو پیدا کیا، قیامت کی بدل جو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھائے گا. کیونکہ اصل کافر یہ بولتے تھے کیا اللہ کیسا اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا قیامت کے دن، نہیں مانتے تھے کافر، اس کا انکار کرتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب تم نہیں تھے دنیا میں تب اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو بدل جو اللہ تعالیٰ کیا ہے دوبارہ کیا تم کو قیامت کے دن کیا ہے پیدا کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی منی کے ذریعے سے اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کرتا ہے. فجعل منہ الزوجین، فجعل بنا دیا منہ اس منی سے زوجین جوڑے کو، ذکر اور انثی، یعنی کہ اسی کے پانی کے قطرے کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے نا مرد اور عورت پیدا کرتا ہے. دنیا کی جو نسل جو چلتی ہے وہ اسی سے چلتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے نا انسان کو، مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ آیت نمبر 40 میں کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا. الیس ذلک بقادر، کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا علی ان یحیی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے الموتى، مردے کو. الیس کیا نہیں،
ذالک یہ جو بات ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا، بقادر کیا اللہ اس کا قدرت نہیں رکھتا؟ کیا اللہ کو اس کا طاقت نہیں ہے؟ کس کا طاقت نہیں ہے؟ اللہ یہ کہ یحیی زندہ کرے الموتى مردے کو، یعنی کہ جب تم مر جائیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا. کیا اللہ کو اس کی طاقت نہیں ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ بلا. بلا کا مطلب ہاں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتی ہیں کہ آیت نمبر 40 میں، کیا اللہ کو اس کی طاقت نہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے؟ ہم جواب میں کیا بولیں گے کہ بلا، ہاں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت کے بعد فرماتی ہیں کہ بلا سبحانک و بلا، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلا تو ضرور کیا دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کا طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہم بولیں گے بلا. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ جب نماز میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے ہم بولیں گے کہ بلا. بلا کا مطلب ہاں اے اللہ تعالیٰ تو دوبارہ ضرور کیا ہے قیامت کے دن پیدا کر سکتا ہے. تو دوبارہ کیا ہے ضرور کیا ہے تو قیامت کے دن کیا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. یہاں تک جو ہے نا ہمارے جو سبق جو آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافر جو ہے نا نبی کو نہیں مانتا ہے، قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہے، اور ایک کافر دنیا میں جو ہے نا نبی کا انکار کرتا ہے اور دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اکڑ کر چلتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، دنیا کے معاملے میں جو ہے نا کافر کیا ہے اکڑ کر چلتا ہے. پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہے، کافر وہ برباد ہی رہے گا. جب زندہ تھا تب بھی برباد ہے کافر، تب بھی کیا ہے، پھر جب مردہ تھا تب بھی برباد ہے کافر، جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تب بھی برباد ہوگا، اور جو ہے نا جہنم میں بھی کیا ہے برباد ہوگا. پھر اس کے بعد آیت 32 میں اللہ نے ایک عام نصیحت فرماتی کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا بیکار نہیں، یعنی کہ کافر تم بھی اسلام قبول کرو، اللہ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں اللہ تم کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تم بھی کیا کرو اسلام لاؤ، یعنی کہ تم بھی کیا دین پر جم جاؤ، توحید پر جم جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان ایک حقیر منی تھا جس منی کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ الیس ذلک بقادر، کیا اللہ تعالیٰ اس کا قدرت نہیں رکھتا، کیا اللہ اس کا طاقت نہیں رکھتا یہ کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے؟ ہم بولیں گے جواب میں بلا. حتیٰ کہ نماز میں اگر مسلم امام پڑھتا ہے ہم بولیں گے کہ بلا، ہاں اللہ تعالیٰ تو ضرور کیا ہے دوبارہ کیا ہم کو پیدا کر سکتا ہے.